وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 1 سے 6 حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے آخرت کے فائدے کے عوض دنیاوی مفاد کو ترجیح دے دی ہے؟ آج کے درس کا نمبر ہے 1878. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. غلبت الروم. الف لام میم. اہل روم مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 1. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد یہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے اور رحیم ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ،
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ روم ہے اور اس میں آپ نے ترجمہ سنا، اور اس کا مضمون دیکھیں، اس میں جو ہے یعنی روم والوں کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے، اور ان کی شکست کو اللہ تعالیٰ فتح میں بدلنے کی نوید سنا رہا ہے، اور پھر جس دن ان کو فتح دے گا اللہ تعالیٰ، اس دن مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ جنگ بدر کی، جس دن روم والوں نے، یہ تاریخی حقائق ہیں، جس دن روم والوں نے ایران والوں کو شکست دی، اسی دن مسلمانوں نے میدان بدر میں کفار مکہ کو شکست دی، تو یوم الفرقان کے دن۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں سارے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ یعنی اس میں جو راز ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ابھی بیان ہوں گے، ابھی ہم اس طرف نہیں آئے، لیکن ایک جو ہم نے وہ پڑھا ہے آیت نمبر 6، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ گزشتہ جو درس گزرا ہے اس میں میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدے یاد دلائے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کے لشکری جو ہیں وہ غالب ہوں گے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ میں بھی آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، وہ خوشخبری ایسی نہیں ہے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا یا ایسی کوئی پیشن گوئی، میں کوئی یہ تصور نہ کریں، میں تو قرآن سے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے، پھر رسول کے ساتھ جو ان کے امتی ہیں وہ بھی غالب ہوں گے۔ اور مسلمان ایک دور ایسا گزار چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ لاکھوں میل کا، مربع میل کا علاقہ ان کے زیر اقتدار تھا، اور اس پر اللہ کی حکومت تھی۔ دیکھیں، مومن تو نائب ہے اللہ کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بادشاہت اصل میں اللہ کی ہے، اور اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ اگر باطل ہوگا، جب حق نہیں ہوگا تو باطل غالب ہوگا، کیونکہ کسی نے تو رہنا ہے اور زندگی نے تو رواں دوا رہنا ہے۔ تو جب باطل نہیں ہوگا، اس وقت حق نہیں ہے تو باطل غالب ہے۔ یہود اور نصارہ یہ غالب ہیں، ادھر ہندو ہم پر غالب ہے اور نصارہ اور یہودی بھی ہم پر حکومت کر رہے ہیں، یعنی ان کا غلبہ ہے۔ دنیا عرب میں صرف اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ان میں کوئی ایسی امنگ ہے اور جد و جہد ہے۔ آپ دیکھ لیں، ساری ان کی تربیت وغیرہ امریکی عہدیدار کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس وقت جو ہے، یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں، اس وقت حق نہیں ہے۔ جب حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور بس یہ قانون خدا بندی ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے قابل ہیں۔ آپ عذاب ہے ایک طرح کا ہم پہ، لیکن مزید یعنی آپ کی گردنیں اڑا دی جائیں، اس کا آپ انتظار کریں۔ مسلمانوں کو کیا عیسائی آئے، انہوں نے فتح نہ کر لیا؟ ابھی یعنی 100 سال کی بات ہے، زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے۔ 80 سال پہلے کہاں کس کی حکومت تھی؟ عیسائیوں کی حکومت تھی، برطانیہ سے آئے تھے۔ اور ہمارے جو بہادر شاہ ظفر ہیں، ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کے ان کی یعنی یہ تشت میں بیٹوں کے سر لائے گئے، اس کو پیش کیے گئے۔ یہ حالت تھی ہماری۔ بہادر شاہ ظفر کے جنگ آزادی کے بعد ان کو قید کر لیا، اور پھر رنگون میں ان کو بھجوا دیا، اور ان کے سارے اہل خانہ کو مار دیا۔
تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جن جمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان قریب اللہ کا عذاب، یعنی آپ یعنی شکست کھانے والے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کافروں کو کہہ دو سَتُغْلَبُونَ، تم شکست کھاؤ گے، سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ، جلدی تم شکست کھا لو گے. تو پھر شکست کھائی انہوں نے. قیصر و کسریٰ اور ایران سب جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا وہاں پہ. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے اس نے کافرانہ روش اختیار کر رکھی ہے. آج وہ آیت جو کافروں کے لیے ہے تو یہ آج مسلمانوں پر فٹ آتی ہے. قُلْ لِلَّذِينَ، ان مسلمان کافروں کو کہہ دے سَتُغْلَبُونَ، تم مغلوب ہوگے، مغلوب تو ہم ہیں، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. دیکھیں میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ آیات الہی ہیں، یہ قرآن ہے. ہم لوگوں شیطان کے ساتھی ہیں. اولیاء شیطان، حزب الشیطان، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب الشیطان جو ہے وہ نقصان میں جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں اس میں کوئی زیادہ تردد کی بات نہیں ہے. بالکل ہمارا حال جو ہے بالکل واضح ہے. ہم اللہ کی نافرمان اور سرکش قوم ہیں. اللہ کی فرما برداری کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم آج کا مسلمان تیار نہیں ہے. یہ سب دنیا کے بکھیڑوں میں اس نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا ہے. آپ اپنے دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، کیا پیش کر رہا ہے آپ؟ وہی جو آپ چاہتے ہیں، کھیل تماشا کھیل تماشا. یہ کیا نیوز چینل ہیں اور یہ کیا انٹرٹینمنٹ چینل ہیں اور کیا، اور ہدایت پیش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور ہدایت قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہدایت پیش کرنے والے لوگ جو ہیں، یعنی جن کی ڈیوٹی تھی، وہ قصے کہانیوں میں انہوں نے ہمیں الجھا دیا ہے. درود شریف پڑھو اتنا ثواب ہے، یہ وظیفہ پڑھو اتنا ثواب ہے. تو پھر مطلب آپ دیکھ لیں، خیرات کرو، درود شریف پڑھو اور یہ کرو اور وہ کرو. تو ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا اچھے طریقے سے. ایک جو جملہ ہے یعنی آج کے سبق میں، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں تو کلیئر بات کر رہا ہوں. حزب اللہ غالب ہوگا، حزب الشیطان مغلوب ہوگا. آج حزب اللہ نہیں ہے تو حزب الشیطان جو ہے وہ غالب ہے. اس وقت تاریکیاں ہیں چار سو، پوری دنیا پر تاریکی کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. مسلمان برائے نام رہ گیا ہے. قرآن کا صرف نام مساجد ہیں آباد، مساجد تو آباد ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے اس میں. فیصل مسجد میں دیکھیں آپ کتنی بڑی مسجد ہے. ابھی بحریہ ٹاؤن والوں نے کراچی میں یا لاہور میں ایشیا کی سب سے بڑی مسجد بنائی ہے. وہاں تو امام نہیں ہے مسلمانوں کا. امام تو سرے سے اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے. قرآن کا صرف الخط ہے. آباد ہیں، شریر آسمان کی اس دور کے علماء ہیں. فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے. یہ حدیث کا میں نے مفہوم بتایا ہے. بہرحال اگر ایسا نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں اسلام ہے کہاں؟ آپ نہیں بتاتے. قرآن تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. مساجد اماموں سے خالی ہیں. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے. ان لوگوں نے تو ہمیں دنیا کے بکیڑوں میں ڈالا ہوا ہے اور میٹھی لوریاں سنا رہے ہیں کہ بس تم مسلمان ہو اور خوش قسمت ہو اور تم جنتی ہو.
بہرحال شروع سے میں تھوڑا سا پڑھ لوں تو غلبت رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ بعد مغلوب ہونے کے جلد ہی غالب ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دے گا۔ کتنے عرصے میں؟ بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، للہ الامر، اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ دیکھیں اللہ کا اختیار پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، ہمیشہ سے اللہ کا اختیار چلا رہا ہے، لیکن اب اللہ کے جو قوانین ہیں میں نے آپ کو بتایا، وہ اندھیرے ہوں گے تو جو اندھیروں میں مضبوط ہوگا وہ غالب ہوگا۔ اب اس وقت کی دو مملکتیں جو ہم پڑھ رہے، روم اور ایران، یہ دونوں اندھیرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا قیصر روم نے وہ جو خط بھجوائے تھے دعوت قبول کر لی؟ نہیں کی۔ تو وہاں پہ جو ہے پھر مطلب یہ ہے کہ بعد میں ہم نے روم اور ایران کو فتح کر لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اللہ کا اختیار، منشا، مرضی، مشیت، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہ اختیار سارا اللہ کا ہے، اللہ کا پالیسی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اللہ کی مرضی بھی ہے، قرآن مغلوب نہیں ہوگا، غالب رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اہل قرآن پر، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ شرائط اللہ تعالیٰ نے، شرائط اور طریقہ کار اور پالیسیز یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہ سائنس کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں۔ سائنس کیا ہے؟ یہ قانون الہی ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ ایک قانون معلوم کر لیں، اس سے وہ دور ہٹنی ہے، وہ ہٹتا نہیں ہے۔ کسی چیز کی خاصیت نفع پہنچانے کی یا نقصان پہنچانے کی وہ معلوم کر لیں، بس آپ نے یعنی اس سے پھر فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ کیا، یہ کیوں کہ یعنی سائنس نے ہر چیز کی خاصیتیں معلوم کر لی ہیں اور پھر اس کے حساب سے وہ ایجادات کر رہے ہیں۔ خاصیت بدلتی نہیں ہے کسی چیز کی۔ پانی کا جو فارمولہ ہے H2O C، وہ رہے گا قیامت تک، یہ رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو خاصیت ہے سونف کی، جو اجوائن کی، جو الائچی کی خوشبو ہے، جو بھی ہے، جو آم کا ذائقہ ہے، جو گندم کا ذائقہ ہے، جو مکئی کا ذائقہ ہے، یہ پالیسیز ہیں، یہ اختیار اللہ کا ہے، کوئی بھی نہیں اس کو نہیں بدل سکتا، یہ قوانین ہیں اللہ کے، اور یہ تو کوئی بھی اس بات کو ذرا آپ محسوس کریں تو یہ نہیں، جتنی بھی آپ اس کو گہرائی میں جائیں گے نا تو یہ سارے اثرات جو ہیں، ہر چیز کے اثرات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے ہیں۔ آگ جلائے گی اور برف جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، برف گرم ہو جائے آگ کی طرح، یہ تو نہیں ہو سکتا، آگ ٹھنڈی ہو جائے برف کی طرح، یہ تو نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو ذرا سمجھیں، اللہ کے دیکھیں قوانین معلوم کر لیں۔ اب مسلمانوں نے اللہ کی رضا کو معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اس دور کے یعنی قرون اولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تو قرآن کو انہوں نے حرز جان بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ وہ موت سے تو نہیں ڈرتے تھے، موت تو ان کے لیے ایک تحفہ تھی، تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ انہوں نے وہ قانون الہی کے پابند ہو گئے تھے۔ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکامات الہی کا پابند، اس طرح اقبال کا شعر ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا
یعنی مسلمان جو ہے اس کا حکم کے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کا اجر دنیا اور آخرت میں ثابت ہو گیا. اور یہی ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اٹکیلیاں کرتے رہتے ہیں. وَقَالُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے مسلمانوں کیا تم بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے؟ نہیں. اللہ چاہتا ہے ٹوٹلی سرنڈر. اگر ٹوٹلی ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. دیکھیں بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سائنس ہے. جس طرح ٹیکنالوجی میں آپ آگے بڑھ گئے اور اقوام آگے بڑھ گئیں، اسی طرح مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سر جھک جائیں، ان کے دل جھک جائیں اللہ کے حکم کے سامنے، لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے، دیکھیں یہ بنیادی طور پہ، یعنی دیکھیں یہ تو اجتماعیت کی بھی میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں انفرادی طور پہ اگر آپ سکون قلب چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کامیابی سے جینا چاہتے ہیں، بہت آرام سے، آرام مطلب سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور تو پھر اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لیں. اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور اگر اللہ کا عذاب آیا بھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر لے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. یعنی دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو اجتماعیت کی بات کی کہ یہ آج کا مسلمان اللہ کے شدید ترین عذاب کا مستحق ہے. کچھ عذاب تو اس پہ لاگو ہو چکا ہے اور کچھ عذاب اس پر آئے گا اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی. یہ بات میں کہتا ہوں. لیکن اگر آپ ذاتی طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا رویہ درست کر لیں، اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق کر لیں. تو پھر وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کا پھر قانون ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے. تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اس وقت، جو اس وقت یعنی مشرکین جو تھے وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ شکست کیوں ہوئی اور اس کو غلبہ، یعنی شکست کے بعد شکست کو فتح میں اللہ تعالیٰ کیوں بدلے گا. اب یہ تو اس کے قوانین تو دیکھیں ایک تو اندھیروں کی بات ہے، پھر اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں زیادہ بات اس پہ کرنا نہیں چاہتا کہ وہ کیا حالات تھے کہ جب ان کو شکست ہوئی، پھر وہ کیا حالات بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ پھر غالب آ گئے ایران والوں پہ. اس کو چھوڑ دیں. جو اصول ہیں، قوانین ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتا دیے ہیں. آج ہمارے لیے جو قوانین ہیں وہ پہلے بھی تھے. آج ہم اللہ کے عذاب کے قابل ہیں قرآن کی روح سے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر یہ ساری دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں اگر تمہیں اللہ سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار ہے عذاب کا. اب سخت ترین عذاب کے ہم مستحق ہیں مسلمان امت. لیکن اب کیا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عذاب لائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن یہ ہے، آج دیکھ لیں اسرائیل کو
اسرائیل کا تھپڑ ہے، اور عرب جو ہے وہاں جو مقامی طور پہ وہ غضب ڈھا رہے ہیں اپنا، غزہ کی پٹی ہے اور یہ فلسطینی لوگوں پر. آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین کے ان کو دے دیا ہے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ بھئی یہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اختیار تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے اختیار جو ہوتا ہے استعمال، تو اس کے پھر طریقہ کار ہوتے ہیں. مسلمان جو ہے آپ دیکھ لیں، میری اپنی یادداشت میں بیروت لبنان یہ عیاشی کا اڈہ تھا. میں 70s کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے مطلب 75 اس طرح. تو مجھے اتنا یاد ہے یہ عیاشیوں کے اڈے تھے، اور ہر قسم کی بے حیائی اور یعنی وہاں پر عام تھی. باہر سے لوگ وہاں آتے تھے عیاشی کے لیے، یورپ سے وہاں پہ عیاشی کے لیے آتے تھے. تو بہرحال جو بھی ہوا تو وہ اب آپ کے سامنے ہے. اب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑا کر دیا ہے، اور اس کا یعنی اس سے سب دبے ہوئے ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے جس پہ چاہتا ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. اس کے پاس طاقت ہے، یعنی ظاہری طاقت اس نے بنا لی ہے، اس کی فضائیہ ہے، یہ ہے، ایٹم بم ہے اس کے پاس. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی اب ہمارے قریب میں کون ہے؟ انڈیا ہے اور چائنا ہے. رشیا تو آ گیا ہم پہ، اور کابل میں یعنی میری یادداشت میں 60s کی بات ہے، مسلمان خواتین وہ سکرٹ کہتے ہیں، وہ آدھی قمیض ہوتی ہے، ٹانگیں ننگی ہوتی تھی، اور یہاں سے بہت سے لوگ جاتے تھے. ایسی کوئی پابندی نہیں تھی ویزے وغیرہ کی، وہاں چکر لگا کے آ جاتے تھے. تو بے حیائی عام تھی، اور انگریزی کلچر عام ہو چکا تھا. یعنی اتنی بے حیائی تھی کہ یہاں ابھی تک پاکستان میں وہ یعنی ایسے کوئی نہیں ہے مسلمان لوگ کہ وہ ٹانگیں ننگی کریں عورتیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کے کوڑے آئے، روس چڑھایا، روس نے فتح کر لیا. پھر آپس کے خانہ جنگی ان میں شروع ہو گئی. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں میں ایک دوسرے کی اس کا چکھاؤں گا. تو یہ عذاب کے کوڑے ہیں. کیوں آخر ایسا ہوا افغانستان میں؟ کیوں اس پر امریکہ نے بموں کی بمبارمنٹ شروع کر دی؟ کیوں روس ان پر چڑھایا؟ کیوں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے؟ یہ سب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. تو آپ خود سوچیں. آج ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، وہ ہمارے یعنی سی پیک کا جو منصوبہ ہے سڑکیں بنا رہا ہے، اور ساری جو ہے ہمیں قرضے دے رہا ہے، اور قرضے اس طرح دے رہا ہے کہ پھر ان کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو مسئلہ تو بہت زیادہ یعنی اندوہناک مسئلہ ہے. میں تو آپ کو دیکھیں، اللہ کی طرف سے آپ کو میں قرآن کے ذریعے وَأَنذِرْ بِهِ، قرآن کے ذریعے کہ ہم لوگ عذاب الہی کے قابل ہیں. آج مسلمان اسلام اور قرآن کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. یہ ہوائی باتیں ہیں. غلام ہیں، غلام کے دنیا کے غلام ہیں، اور غلام دنیا میں موت بھی قبول ہے. مرتے مر جاتے ہیں، لیکن دنیا کا تذکرہ ہم نہیں چھوڑتے. یہ محبت ایسی ہمارے دل میں گھر گئی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. آج میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن مشکل ہے کہ اس بات کو کوئی سمجھے یا اپنے آپ کو بیدار کرے. عام لوگ جو ہیں وہ اسلام نہیں چاہتے. اللہ کے حکم کے سامنے کوئی سر نہیں جھکانا چاہتا. خالص اللہ کی بندگی اور خالص رسول کی اطاعت اور ان کا اتباع کوئی نہیں کرنا چاہتا. بس یہ ایسی یعنی آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ چند اعمال آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وعد اللَّهِ لا يخلف اللَّهُ وعده وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے۔ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ چند ہی سال میں، پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یعنی خدا کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔